بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ چوتھا پارہ آج ہم نے پڑھا ہے اور پانچویں پارے کا نصف پڑھا ہے۔ چوتھے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تم نیکی کے آخری درجے تک اس وقت نہیں تک پہنچ سکتے جب تک تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز صدقہ نہیں کرو گے تب تک تم نیکی کے اعلیٰ ترین درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ چھوٹا ہوتا ہے انسان تو کھلونوں سے محبت ہوتی ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اپنے حسن سے محبت ہوتی ہے، اس سے بڑا ہوتا ہے تو اپنے عہدے سے اپنے جاہ سے محبت ہوتی ہے۔ جب اس سے بڑا ہوتا ہے تو صرف ایک محبت رہ جاتی ہے، وہ مال کی محبت رہ جاتی ہے۔ تو آخری جو چیز دل سے نکلتی ہے وہ مال کی محبت نکلتی ہے۔ فرمایا کہ تم اس وقت تک ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز نہیں ہو سکتے جب تک مما تحبون نہیں کرو گے، انفاق مما تحبون۔ پھر اس کے بعد حضرت یعنی صدقے کی، خرچ کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ کی تین بڑی بڑی خصوصیات بیان فرمائی۔ پہلی خصوصیت ھدی للعالمین، کعبۃ اللہ میں ہدایت ہے۔ کس طرح ہے؟ بہت باتیں لکھی ہیں۔ نمبر دو، مقام ابراہیم ہے، اور تیسری چیز ہے ومن دخلہ کان آمنا، کعبۃ اللہ امن کا مقام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے دو خطابات کیے ہیں اہل کتاب کو۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم تو اللہ پر ایمان لانے والے تھے، تم اللہ کی کتاب آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ ایک یہ، اور دوسرا یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ تو اللہ کے راستے سے روکنے والے وہ کفر کی حد تک چلے جاتے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے وہ کس قسم کے لوگ ہوں۔ آج مسلمان بھی اللہ کے راستے سے روکنے والے بنے ہوئے ہیں، اپنی ہی بیٹیوں کو پردے سے منع کرتے ہیں، اپنی ہی بیٹیوں کو حیا سے روکتے ہیں، اپنی ہی بیویوں کو بے حیائی کا کام کرنے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطابات کیے، کچھ تاکیدیں کی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ایمان والو اگر اہل کتاب کے پیچھے چلو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ پھر دوسری تاکید واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اس کے ساتھ جو نصیحت کو جوڑا وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن، اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرو۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ان کے تذکرے اللہ رب العزت نے ذکر کیا، پھر تفصیل فرمائی وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ جو سفید چہروں والے یعنی اللہ کے نور سے منور لوگ ہوں گے ان کے یہ حالات ہوں گے۔ پھر اس کے بعد تیسری تاکید فرمائی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے لوگو تم لوگوں کے لیے اتارے گئے، یہاں تم کمانے کے لیے، کھانے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم لوگوں کی نفع کے لیے بھیجے گئے ہو۔ اخرجت للناس لام نافیہ ہے، نفعیہ ہے، کہ تم لوگوں کے نفع کے لیے نکلے ہو۔ اور لوگوں کا نفع کس چیز میں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ان کو عمل صالح کی تعلیم کرتے ہو اور عمل بد سے روکتے ہو۔ پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے مثالیں دی، لن یضروکم الا اذی، اور ان یقاتلوکم، اگر جو تمہارے مخالفین ہیں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے درمیان میں کچھ اور مثالیں دی، لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمہ، اہل کتاب تمہارے برابر نہیں ہو سکتے اس لیے کہ انہوں نے ان تاکیدات پہ عمل نہیں کیا۔ چوتھی تاکید بڑی زبردست، درمیان میں اور بھی باتیں ہیں لیکن میں مختصراً ذکر کروں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کسی کافر کو اپنا رازدار مت بناؤ، کسی غیر مسلم کو رازدار بناؤ گے تو اس میں تمہارا نقصان ہوگا کہ قد بدت البغضاء من افواہہم، کہ ان کے چہروں سے آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی مسئلہ نکلے گا۔ چنانچہ کافر مسلمان کا کبھی بھی کمپیٹیبل نہیں ہو سکتا۔
چنانچہ جو آپ کا کمپیٹیبل نہیں ہے آپ اس کو اپنا رازدار مت بناؤ، یہ ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ غزوہ بدر کا اجمالاً ذکر ہے، اذ غدوت من اہلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، بڑا تفصیلی واقعہ ہے غزوہ بدر کا، میں نے مسجد میں بھی بیان کیا، تقریباً 1.25 گھنٹے لگے تھے، بورڈ کے اوپر میں نے نقشہ سمجھایا تھا، بڑا زبردست ہے یہ پورا رکوع غزوہ بدر کے بارے میں۔ لیکن یہ غزوہ بدر کا واقعہ اصل میں غزوہ احد کی تمہید ہے کہ تفصیلاً آل عمران میں احد کا واقعہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ پانچویں تاکید، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعاف مضاعفہ، ربا مت کھاؤ، یعنی سود مت کھاؤ۔ سود کھانے سے روکا گیا کہ سود کھانے کے نقصانات ہیں، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، پھر اس کے اندر آگے اور بہت سی چیزیں، 7 مومنین کی صفات بیان فرمائی کہ مومن ظاہری نفع کو نہیں دیکھتا، جس سے سود میں ظاہری نفع نظر آتا ہے ایسے رکھے ہوئے اس کا انٹرسٹ ریٹ آپ کو ملتا جا رہا ہے اور اس کا ڈیویڈنڈ آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ کو مزہ آ رہا ہے، تو یعنی بغیر محنت کیے، بغیر کوشش کیے، صرف پیسے انویسٹ کیے ہیں، شیئرز کے اندر پیسے انویسٹ کیے ہیں، ڈیویڈنڈ آ رہا ہے جناب، تو یہ مومن اس کو نہیں دیتا۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم الذین ينفقون فی السراء، یہ آگے مومنین کی صفات ہیں، اولئک جزاؤہم، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ، کہ اگر ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ تمام مومنین کی صفات ہیں۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ سارا بیان مومنین کے لیے، متقین کے لیے اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ اس کے بعد آگے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یہاں سے غزوہ احد کا ذکر کیا۔ غزوہ احد کا ذکر کتنے خوبصورت انداز میں کیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، پریشان نہ ہو، غمگین مت ہو، انتم الاعلون، تم ہی کامیاب ہوگے۔ حالانکہ احد میں تو شکست ہوئی ہے مسلمانوں کو، لیکن اللہ ابتدا کیسے کر رہے ہیں، انتم الاعلون، کہ تم ہی ان کے اندر کامیاب ہوگے۔ پھر تسلیاں دی کہ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ جس طرح تمہیں تکلیف پہنچی ہے بدر میں، اس طرح انہیں بھی تکلیف پہنچی تھی۔ اور پھر اسی طریقے سے آگے بتایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ایسی جنت میں چلے جاؤ گے، شکست بھی کھانی پڑے گی، زندگی میں ناکامیاں دیکھنی پڑیں گی، ناکامیاں دیکھیں گے تو آگے بڑھیں گے۔ پھر غزوہ بدر احد میں واقعہ ہوا، ایک افواہ پھیل گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دیے گئے ہیں، تو اس قصے کو بھی ذکر کیا، وما محمد الا رسول، محمد رسول ہی ہیں، قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم، اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے یا آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے تو انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم ہمت ہار جاؤ گے، یعنی تمہارا بڑا نقصان ہو جائے تو ہمت نہ نہ نہ، ہمت نہیں ہارنی۔ اس کے ساتھ قصے سنائے، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت سے نبی گزرے ہیں، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا تھا، قتال کیا تھا، ان کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوئے، انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، یہ ساری باتیں انہوں نے کی تھی۔ لہٰذا تمہیں اگر شکست پہنچتی ہے تو یہ مت سمجھو کہ پیغمبر ساتھ ہے تو ہمیں شکست کیسے ہوگی، نہیں، شکست ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ پھر چھٹی تاکید، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اے اہل ایمان، کافروں کے پیچھے چلو گے تو شکست کھاؤ گے، یقیناً شکست کھاؤ گے، بشرطے کہ تم کافروں کے پیچھے چلو۔ یہ آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنے سائنسدان بنانے چاہیے، ہمیں اپنا موبائل فون بنانا چاہیے، ہمیں اپنے لیپ ٹاپس بنانے چاہیے، ہمیں اپنی فیکٹریاں بنانی چاہیے، اہل کفر کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ چنانچہ اس آیت کے تحت بہت ساری احادیث ہیں، جب تفصیلی درس ہوا تھا میں نے اس میں ذکر کیا تھا، اہل ایمان کے اپنے سائنسدان ہونے چاہیے، اہل ایمان کے ترقی کے مراحل اپنے ہوتے ہیں، ان کی ترقی کے ذرائع اپنے ہوتے ہیں، ایسی بہت سی چیزیں۔ پھر آگے فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا، تاکید نمبر 7، لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذ ضربوا فی الارض او کانوا غزا، کہ منافقین سے دوستی مت رکھنا۔ وہ کہتے ہیں ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، دینی معاملات کے اندر اپنی حکمتیں جھاڑنے والا منافق ہے۔ چنانچہ ہم غزوے میں کیوں نہیں گئے، غزوے میں جانے سے یہ نقصان ہوتا، ہم جہاد میں چلے جاتے تو وہ مسئلہ ہوتا۔ اللہ کے احکامات کے سامنے حکمتیں جھاڑنے والا منافق ہوتا ہے۔ اللہ کے احکامات کے سامنے ایسے بندوں سے دوستی مت کرو، دوستی و تعلق مت بناؤ
یہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے اور 2 رکوع تک اللہ رب العزت نے اسی کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اس کو چھوڑا نہیں بلکہ اسی کے اندر نیا موضوع شروع کیا۔ بطور مثال جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے تو فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اگر کوئی مر بھی جاتا ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں، وہ مردہ تھوڑی ہے، ایک نئی زندگی اس کو مل جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور قصہ ذکر کیا غزوہ حمراء الاسد کا۔ مسلمان کٹے ہوئے تھے، کئی کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کی آنکھ پھٹی ہوئی ہے، تو اللہ رب العزت نے پیغام پہنچوایا کہ ابو سفیان واپس آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے۔ تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ بھی اب دوبارہ دشمن پہ حملہ کرنا ہے۔ آدھا لشکر زخمی ہے، حضرت حمزہ شہید ہیں، 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں، ابھی ان کو دفن کر کے فارغ ہوئے ہیں، اپنے پیاروں کا غم ابھی ختم نہیں ہوا کہ دشمن دوبارہ واپس آ رہا ہے۔ تو سارے مسلمان کھڑے ہو گئے اور یہ حکم ہوا کہ جو منافق پیچھے رہ گئے وہ اب ساتھ نہیں جائیں گے، وہ اپنے گھروں میں رہیں، یہی لوگ جو شہید ہیں جو زخمی ہیں یہی ساتھ جائیں گے۔ تو مسلمانوں نے وہاں پر ثابت قدمی دکھائی اور ابو سفیان وہیں سے پھر واپس نکل گئے۔ تو فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، ان کو برائی نہیں پہنچے گی، مسلمان بس ہمت کرنے والا ہے۔ منافقین اس کے بعد ما كان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، منافقین جو مشکل وقت میں پیچھے رہ گئے تھے تو اس کے بارے میں حکمت بیان کی کہ اللہ نے اچھی چیز کو بری چیز سے الگ کر دیا ہے، اور موقع با موقع اللہ اچھی اور بری چیز کو الگ کر دیتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں بے شمار مواقع آئیں گے، آپ کو نظر آئے گا کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کس نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ پھر یہودیوں کا رد ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے نا تو اس میں ایک عجیب قسم کی شہ پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو ایک درجے کا خود مختار سمجھنے لگتا ہے۔ یہود میں یہی مسئلہ تھا، اسی کا رد کیا، اس کے ساتھ سمجھا دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ مال اور یہ دولت اور یہ عہدے کبھی بھی نہیں رہ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی آخری آیات ہیں ان فی خلق السماوات والارض، کائنات کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورۃ النساء شروع ہوتی ہے۔ سورۃ النساء یہ صرف خواتین کے حقوق پر مبنی صورت ہے اور بڑے اہم ترین مضامین ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں عورتوں کے بارے میں نصیحت کی گئی ہے کہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ ارحام یعنی تم سے جو رحم کا رشتہ ملا ہوا ہے، یعنی بیوی کا رشتہ ملا ہوا ہے، اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس کے ساتھ عورت کے حق کو یتیم کے حق کے ساتھ جوڑا کہ آتوا الیتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب۔ پھر اس کے بعد تعدد ازواج کا ذکر ہے کہ مرد کو اللہ نے اگر ایک سے زائد نکاح کی اجازت دی ہے تو وہ عورت کے نفع کے لیے دی ہے، مرد کے نفع کے لیے نہیں دی۔ مرد کے اوپر تو ذمہ داری پڑتی ہے، عورت کے نفع کے لیے دی ہے، اور اگر تم عورت کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو فواحدہ، بس پھر ایک پہ اکتفا کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم دو کر کے اس کے نقصان کا ذریعہ بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا خرچ پورا دو، عورتوں کو خرچ پورا دینے کا تاکیدی حکم ہے۔ حتیٰ کہ عورت کا خرچ انسان کے پاس نہیں ہے تو اس کو نکاح کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ باندی کے پاس چلے جاؤ، کہ باندی کے ساتھ نکاح کا معاملہ کر لو، کہ اس کو مہر نہیں دینا پڑتا یا کم دینا پڑتا ہے۔ آزاد عورت کے ساتھ معاملہ نہ کرو کہ جب تم اس کو خرچ نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا بچہ تمہارے پاس، اس کا مال تمہارے پاس، تو مال کی کسٹڈی کے حوالے سے تفصیلات بتائی ہیں کہ کس طریقے سے مال کی کسٹڈی ہوگی۔ اس کے بعد کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو تقسیم مال کے اوپر کچھ لوگ آ جاتے ہیں تو ان کے احکام کا ذکر ہے۔ پھر انتقال کے بعد جو مال تقسیم ہوتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن کا مشکل ترین رکوع ہے، اس کے اندر پورے وراثت کے احکام، سراجی اور دیگر میراث کی کتابیں سب اس ایک رکوع یعنی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 11 سے 14 یعنی 3 آیتوں کے اندر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، وراثت کے کیا احکامات ہیں۔ پھر 2 احکام، ایک حکم اس میں منسوخ ہے، 5ویں پارے کے آخر میں آتا ہے۔ پھر واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اگر عورت غلط کاری میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بڑا زبردست حکم ہے۔
میں وقت کم ہے، شاید آپ لوگ تھک بھی رہے ہو، لیکن میں چاہتا ہوں میں آیت کا ترجمہ پڑھ کے سنوں۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، عورتوں میں سے تمہاری بیویوں میں سے کوئی عورت فحش کاری میں مبتلا ہو جائے، یعنی زنا کر لے، پھر فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، 4 گواہ بناؤ، یعنی وہ ایسی سرعام بدکاری میں مبتلا ہے کہ 4 گواہ مل گئے، ٹھیک۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اگر عورت بدکاری کر رہی ہے تو مرد کے دماغ میں ڈیفینیٹلی کیا آتا ہے؟ مرد کے دماغ میں تو کیا آتا ہے، عورت کے دماغ میں ڈیفینیٹلی کیا چیز آتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، کہ یا تو اس کو طلاق دے کے فارغ کرے یا اسی وقت شوٹ کر دے گا، صحیح یہی آتا ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فَإِن شَهِدُوا، اگر گواہ بن جاتے ہیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، گھر میں رکھو اس کو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے، اس وقت تک گھر میں رکھو۔ کہیں ذکر نہیں ہے کہ اس کو پٹائی کرو، کہیں ذکر نہیں ہے کہ اس کو ڈانٹو، کہیں ذکر نہیں ہے کہ اس کے ساتھ سختی کرو، صرف یہ ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ یا تو مرد یا عورت میں سے کسی کو موت آ جائے، یا پھر او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ راستہ کھول دے، یعنی عورت خود طلاق لے لے یا مرد اس کو طلاق دے دے۔ ظلم کرنے کی اتنی سی اجازت بھی نہیں ہے، اور جہاں کہیں آتا ہے کہ تم اس کو نظر آتا ہے کہ وہ بار بار اس میں مبتلا ہو رہی ہے، تو اب تم اس کو مار سکتے ہو، مگر کس طرح؟ اس کے کپڑے سے اس کے جسم کو مار سکتے ہو، یعنی نشان اس کے جسم پر نہیں پڑنا چاہیے، تکلیف نہیں ہونی چاہیے، صرف سبق ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت، اگر کسی کے انتقال کے وقت اس کو شرم آتی ہے، وہ توبہ کرتا ہے، تو اس وقت اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہاں پر اس کے حکم آئے ہیں۔ عورتوں کے متعلق اہم نصیحت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کی وراثت کا مال ہڑپ کرو، ہرگز تم اس کی وراثت کا مال ہڑپ نہیں کر سکتے، اور عرب میں 3-4 اور رواج تھے، اس کا اللہ نے رد کیا۔ ان 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 اردتم استبدال زوج مکان زوج، اگر تم بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو تو پھر تم نے اس کو جو کچھ دیا اب مجھ سے واپس نہیں لے سکتے۔ یہاں پر کیا ہے؟ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تم نے اس کو پہاڑ کے برابر سونے کا مہر دیا ہوا ہے، تو تم اس فلا تأخذوا منہ شیئا، اس سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ اتنے خوبصورت احکام ہیں۔ پھر حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، وہ عورتیں جو مرد پر حرام ہیں ان کا ذکر ہے۔ والمحصنات من النساء، 5ویں پارے کے شروع میں وہ عورتیں جو مرد پر حلال ہیں اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، نکاح کو ڈیفائن کیا ہے کہ نکاح کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ نکاح کا مقصد خفیہ آشنائی، خفیہ دوستی، اس نوعیت کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ نکاح کا مقصد واضح ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کی ذمہ داری اٹھانا، یہ نکاح کا مقصد ہے۔ یہ نہ ہو یرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، صرف شہوت پوری کرنا مقصود نہیں ہے نکاح کا۔ نکاح کا مقصود ایک دوسرے کی ذمہ داری اٹھانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، حرام طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ تجارت کی ترغیب دی گئی ہے کہ تجارت کرو، تجارت کے ذریعے سے ایک دوسرے سے مال لو۔ پھر حاکمیت کو بیان کیا، الرجال قوامون علی النساء، مردوں پر ذمہ داری ہے عورتوں کی، مردوں پر عورتوں کی ذمہ داری ہے، لہٰذا مردوں کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ اور پھر لڑائی کی صورت میں کیا ہے؟ لڑائی کی صورت میں مرد کو سمجھا وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کرو، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور پھر تم ان کو مار سکتے ہو، مگر کیسے؟ وہ یعنی کپڑے سے مار سکتے ہو۔ یہ کس صورت میں ہے؟ اس صورت میں جب عورت بدکاری کر رہی ہے، اس صورت میں نہیں جب عورت زبان چلا رہی ہے، اس صورت میں اجازت نہیں ہے مارنے کی، زبان چلانے کی، اس صورت میں تو حکم ہے چپ ہو جاؤ۔ وَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور کچھ اس کے اوپر سختی مت کرو اگر وہ اطاعت کرنے لگے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانتی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکمران عورت کے گھر سے، ایک حکمران مرد کے گھر سے، دونوں آپس میں بیٹھ جائیں اور دونوں آپس میں طے کریں۔ ہمارے بڑوں نے ماشاءاللہ کئی لوگوں کے ایسے معاملات کروائے۔ دیکھیے گھر کے معاملات کو کن چیزوں سے جوڑا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس چیز کے ساتھ جوڑا کہ گھر کے معاملات اتنے اہم ہیں جتنی توحید اہم ہے۔
گھر کے معاملات اتنے اہم ہیں کہ جیسے جیسے ایک پیغمبر کی شہادت ہے، یعنی پیغمبر کی گواہی ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پیغمبر کی شہادت کو اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ احکامات دیے ہیں، ان احکامات کو عائلی زندگی کے ساتھ جوڑا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ پھر اس کے بعد تیمم کے احکامات ہیں، تیمم کے احکامات کے ساتھ ایک بڑا زبردست واقعہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ابھی وقت نہیں، اس کے ساتھ یہود کا تذکرہ ہے، اور پھر یہود کے تذکرے کے اندر خاص طور پہ ذکر ہے کہ جب میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے تو یہ حکم بنایا جاتا ہے، اور جب محلے میں لڑائی ہو جائے تو پھر کسی دیندار آدمی کو حکم بنائیں اور ان سے فیصلہ کرائیں، اس بات کا ذکر کیا۔ اور جو لوگ بدکار لوگوں کو بناتے ہیں حکم، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ شیطان کو بناتے ہیں، یعنی کعب بن اشرف اس سے مراد ہے۔ وہاں پہ کچھ مدینے میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے کعب بن اشرف کو حکم بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، تو اس کے حوالے سے ان آیات کا ذکر کیا۔ امانت کے احکام ہیں، امانت کے احکام کے ساتھ ایک بڑی زبردست بات ہے، چبھتی ہوئی بات ہے، معذرت کے ساتھ میں وہ ذکر کرنے لگا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ جو حکومت وقت ہے اس کی تابعداری کرنا قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حکومت وقت ظلم کے ساتھ ہے، جبر کے ساتھ ہے، انصاف کے ساتھ ہے، ووٹ کے ساتھ ہے، جمہوریت کے ساتھ ہے، یا خلافت کے ساتھ ہے، وہ بہر صورت حکومت وقت کی تابعداری کرنا ضروری ہے، بشرطے کہ وہ خلاف شرع حکم نہ دے۔ احکام السلطانیہ، احکام الرعایا، اس کے اندر ساری ہدایہ سے لے کے شامیہ تک سب کے اندر ان آیات کو لے کر بات کی گئی ہے۔ یہ تقریباً یہاں سے لے کر یہ 2 صفحات اسی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بیان کیے۔ حکومت فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آئی ہے، مگر تعمیم العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص سبب کے قانون کے تحت یہ حکومت وقت کے معاملات میں آتے ہیں۔ پھر جہاد کی تیاری اور پھر کچھ منافقین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں یہ آدھے پارے کے تک پہنچتے ہوئے اللہ رب العزت نے تدبر فی القرآن کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد آگے منافقین ہی کا تذکرہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں، وہ نصف پارے سے آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، جی ہاں، اس کے بعد بھی اس کو جی جی کوئی نہیں رکھ سکتا ہے۔